بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، اس سے پہلے آج کے سبق سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، نیا چیپٹر شروع کیا تھا شاعروں کے لطیفے۔ اس کا ہم نے خلاصہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس کا سیاق و سباق پڑھیں گے اور مزید پہلا اور دوسرا 2 نثر پارے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس سبق کا آپ سیاق و سباق سن لیں۔ اس کا سیاق و سباق ہے کہ شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، کیونکہ اس کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد ہے۔ ان کی تصنیف آب حیات سے ماخوذ ہے۔ مولانا حسین آزاد کی کتاب ہے آب حیات، اس سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ آزاد نے اپنی اس تصنیف میں شعراء کی نجی زندگی میں پیش آنے والے بعض مزاحیہ واقعات کو لطائف کے انداز میں بیان کیا ہے، جنہیں پڑھ کر بے ساختہ خود بخود ہنسی آ جاتی ہے۔ تشریح طلب نثر پارہ ان لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے، یعنی جو نثر پاروں کی تشریح آپ سے پوچھی گئی ہے تو انہی لطائف میں سے کچھ لطیفے ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس سبق کا سیاق و سباق ہے۔ آگے اس سبق کا پہلا نثر پارہ آپ دیکھ لیں اور اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں۔ پہلا نثر پارہ یہ شروع ہوتا ہے، آپ اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر، یہاں سے اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تکرار کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ تکرار کا لفظی معنی بحث کرنا، کسی معاملے میں بحث کرنا یا جھگڑا کرنا۔ تکرار کا لفظی معنی بحث کرنا یا جھگڑا کرنا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں۔ صاحب کمال کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ صاحب کمال کا لفظی معنی ہے با کمال ہونا۔ صاحب کمال با کمال ہونا۔ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام وا ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالے پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، طرفدار کے لفظ پر نشان لگا لیں۔ طرفدار کا لفظی معنی ہے حمایتی۔ طرفدار بمعنی حمایتی۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ داد خواہی کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ داد خواہی کا لفظی معنی ہے فریاد کرنا۔ داد خواہی بمعنی فریاد کرنا۔ تو یہاں پر نثر پارہ نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ آگے اس کی تشریح سن لیں۔ لکھنؤ میں ایک دن 2 آدمیوں کے درمیان میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا کے کلام کے بارے میں بحث چھڑ گئی۔ دونوں حضرات فیصلے کے لیے خواجہ باسط کے پاس گئے جو ان کے مرشد تھے، پیر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میر اور سودا دونوں اونچے درجے کے شاعر ہیں، لیکن دونوں کے کلام میں فرق یہ ہے کہ میر کے کلام میں آہ یعنی گریہ و زاری ہے، جبکہ سودا کے کلام میں واہ یعنی خوشی اور شگفتگی کے جذبات ملتے ہیں۔ یعنی میر کے کلام میں کوئی مایوسی سی ہے، گریہ و زاری ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور سودا کے کلام میں خوشی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ثبوت کے طور پر دونوں شاعروں کا ایک شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، سودا کی جو بالے پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ سودا کی حمایتی نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ شعر میر تقی میر کا ہے، لیکن اس میں فریاد کی جو کیفیت ہے وہ اس کی انا کی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نثر پارہ نمبر 1 اور اس کی تشریح ہے۔ نثر پارہ نمبر 2 سن لیں۔ نثر پارہ نمبر 2 یہ شروع ہوتا ہے، آپ اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرت سے ملاقات کو آئے۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرت سے ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ فکر کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ فکر کا لفظی معنی ہے سوچ۔ فکر بمعنی سوچ۔ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔
مطلع کے لفظ پر بھی نشان لگا لے۔ مطلع کا لفظی معنی ہے غزل کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر، مطلع بمعنی غزل کا پہلا شعر۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے۔ خوب کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ خوب کا لفظی معنی ہے اچھا یا عمدہ، خوب بمعنی اچھا یا عمدہ، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہیں سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ کر سنا دیا۔ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی، سید انشاء نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے دوڑے۔ دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، ٹٹولتے یعنی ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ تو یہاں پر نثر پارہ نمبر 2 ختم ہوتا ہے۔ آگے اس کی تشریح دیکھ لیں۔ اس کی تشریح ہے، ایک دن انشاء جرت کے ہاں گئے، وہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انشاء نے جرت سے پوچھا کہ بھائی کس سوچ میں ہو؟ جرت نے کہا کہ میں ایک مصرع موضوع کر چکا ہوں، یعنی بنا چکا ہوں، لیکن دوسرا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا، اگر آ جائے تو شعر مکمل ہو جائے گا۔ انشاء نے مصرع پوچھا تو جرت نے سنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس طرح تم اس مصرع کے ساتھ اپنا مصرع لگا کر اس شعر کو چھین لو گے، یعنی اگر میں تمہیں یہ مصرع بتاؤں گا تم اگلا مصرع لگا کر اس شعر کو مجھ سے چھین لو گے، یعنی اپنا بنا لو گے۔ انشاء کے ضد پر جرت نے مصرع سنا دیا، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی، تو انشاء نے فوراً یہ کہہ کر مصرع مکمل کر دیا کہ اندھے کو اندھیرے میں رات کی سوجی۔ دوسرے مصرع میں جرت پر چوٹ کی گئی تھی، دوسرے مصرع پر جرت جس نے پہلا مصرع بنایا تھا اس کو طنز کیا گیا تھا، اس پر چوٹ کی گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جرت مصرع سن کر اپنی چھڑی مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے۔ دراصل واقعہ یوں ہے کہ جرت آنکھوں سے نابینا تھے، دوسرے شعر پر اسے جو چوٹ کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے پہلا مصرع بنایا تھا جرت نے، وہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ ان کے مصرع کا مفہوم تھا کہ محبوب کے زلف اس قدر سیاہ کالے ہیں کہ اس پر تاریک رات کی پھپتی سوجتی ہے۔ انشاء نے اپنے اس مصرع میں جرت پر ان کے نابینا ہونے پر چوٹ کی تھی، نابینا ہونے پر طنز کیا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے اور اسی لیے انہیں مارنے کے لیے دوڑے۔ تو یہ دوسرے نثر پارے کی تشریح ہے، تو اسے آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔